اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الغریبۃ فی فن الاحکام ہی آیۃ تکون مشتملۃ علی بیان الحدود وتعیین الاوضاع الخاصۃ کمثل تعیین 100 جلدۃ فی حد الزنا وتعیین 3 حیض او 3 اطہار لعدۃ المطلقۃ وتعیین انصباء المواريث. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر سبحان اللہ. خیر. اچھا جی، غرائب القرآن یعنی قرآن کریم میں جو علوم خمسہ ہیں ان کے اندر آیتیں اس مضمون کی آیتوں میں سے کون سی عجیب آیت ہوتی ہے کہ جس میں اس مضمون کو زیادہ اجاگر کیا جائے. سنیں، اور غریبہ فن احکام میں وہ آیت ہے جو ہو مشتمل حدود کے بیان پر. کس پر؟ حدود کے بیان پر اور اوضاع خاصہ کی تعیین پر. بھئی خاص خاص جگہ جیسا اور سنا جی جیسا کہ 100 اوضاع خاصہ ہے بھئی حدود ہیں تو پھر حد کنی ہے. جیسا کہ 100 کوڑوں کی تعیین حد زنا میں، 3 حیضوں کی تعیین یا 3 طہروں کی جی اس شفافے کے نزدیک کس کی؟ متعلقہ کی. اور چونکہ تھے تو عام گل کرنی سی نا. اچھا، اور مواریث کے حصوں کی تعیین. اب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ غرائب القرآن کہ جن میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں خاص کر کے. جی سنیں ہی اے شابہ سے. علم الاحکام میں غریب وہ آیت ہے جو حدود شرعیہ کی وضاحت پر اور احکام خاصہ کی تعیین پر مشتمل ہو. جیسے مثلا حد زنا میں 100 کوڑوں کی تعیین، متعلقہ کی عدت کے لیے 3 حیض یا 3 طہر کی تعیین، اور میراثوں کے حصول کی تعیین. اور غریبہ فن الاحکام میں وہ آیت ہے جو ہو مشتمل حدود کے بیان پر اور اوضاع خاصہ کی تعیین پر. بھی وہ حد دیتے ہے کنی تے کنو، جیسا کہ 100 کوڑوں کی تعیین زنا کی حد میں. ان زنا دی حد تے حد دے ان دے وچ وضع خاصہ کی 100 کوڑے اور 3 حیضوں کی تعیین یا 3 طہروں کی تعیین متعلقہ کی عدت کے لیے، اور مواریث کے حصوں کی تعیین. جی جو ہو مشتمل حدود کے بیان پر اور اوضاع خاصہ کی تعیین کے بیان پر. جی جیسے 100 کوڑوں کی تعیین زنا کی حد میں، اور 3 حیضوں یا 3 طہروں کی تعیین مطلقہ کی عدت کے لیے، اور مواریث کے حصوں کی تعیین. والغریبۃ فی فن الجدل ہی آیۃ جارد فیہا صوت الجواب بناج غریب یقطع الشبہۃ بأبلغ وجہ بأبلغ وجہ او یبین فیہا حال فریق من تلک الفرق بمثل واضح كقوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا شابان وكذا يبين فيها شناعة عبادة الأصنام
والفرق بین مرتبۃ الخالق والمخلوق والمالک والمملوک بامثلۃ عجیبۃ او احباط اعمال اہل الریاء والسمعۃ بابلغ وجہ بابلغ وجہ. اچھا جی توجہ. اور غریبہ یعنی آیت غریبہ فن جدل میں فن ان شروع 5 علم تعریف انہوں دی وضاحت ساری پل پل گئی جی صرف ایویں عزت پہنچانے واسطے جی کرتے رہندے ہو. اور غریبہ فن جدل میں وہ آیت ہے کہ وارد ہے اس میں جواب کا چلاؤ عجیب طریقے کے ساتھ کہ ختم کر دے شبے کو ابلغ وجہ کے ساتھ بالکل جڑا اگو چپ تھی ونجے جی. یا بیان کیا جائے اس آیت میں حال فریق کا ان فرق دالہ سے مثال واضح کے ساتھ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دیا پہلے سپارے وچ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا جی فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ جھٹ کو اگ بڑی روشنی ہوئی ٹورے اس تو بعد اگ بجھی نیرا ہی نیرا کہڑے پاسے گیا ٹکر کھانے جی انہیں واضح مثال دیتی ہے بھی جھٹ کو دنیا میں نہ چمکنا ہے تے مرنے تو بعد نیرا ایڈی واضح مثال ہے جی. اور اسی طرح بیان کی جائے اس آیت میں بتوں کے پوجنے والوں کی شناخت برائی بھی تسی کی کرنے لگے ایک اور خالق اور مخلوق کے مرتبے کے درمیان فرق بیان کیے کہ خالق کون ہوتا ہے اور مالک اور مملوک کے درمیان مرتبے کے درمیان امثلہ عجیبہ کے ساتھ. اور جی میں ضرب اللہ مثلا عبدا مملوک اللہ یقدر ہو رہے ہیں کہ نہیں مثالاں جی. یا اس میں کیا بیان ہو ریاکاری اور دکھلاوے والوں کے اعمال سارے ختم ابلغ وجہ کے ساتھ یہ بیان ہو جائیں جی. سنیں اور علم الجدل والمخاصمہ میں غریب وہ آیت ہے جس میں گمراہ فرقوں میں سے کسی فرقہ کی گمراہی اور غلط نظریہ کا واضح اور مؤثر رد پیش کیا گیا ہو جیسے الوہیت مسیح کے نظریہ کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیہ کریمہ نمبر 75 میں فرمایا ہے کانا یا کولان طعام یعنی حضرت مسیح اور ان کی والدہ وہ تو کھانا کھاتے تھے علاج ہوتا ہے وہ تو کھانا نہیں کھاتا تو وہ تو دونوں تسی بھی من دے ہو عیسائی ہے تو پھر علاج میں ہوئے سنا جی. یہ واضح دلیل ہے جو بالکل جاہل کو بھی سمجھ آتی ہے اور عالم کو بھی سمجھ آتی ہے. بھائی جڑا خدا ہوندا وہ کھانے کو پاک ہوندا ہے تے جڑا کھانا کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. تے عیسیٰ علیہ السلام تو انہاں دے والدہ دا کھانا کھاندے سن تے لہذا الہ نہیں ہے وہ سمجھے ہی. اسی طرح علم الجدل میں غریب وہ آیت ہے جس میں گمراہ فرقوں میں سے کسی فریق کا حال واضح مثال سے سمجھایا گیا ہو جیسے منافقین کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. 2 اسی طرح علم الجدل میں غریب وہ آیات ہیں جن میں بت پرستی کی قباحت اور خالق و مخلوق اور مالک و مملوک کے مراتب کا فرق انوکھی مثالوں سے واضح کیا گیا ہو یا ریاکاروں اور شہرت پسندوں کے اعمال کے رائے گاں ہونے کو نادر مثال سے واضح کیا گیا ہو. مثلاً اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت 73 میں بت پرستی کی قباحت کو اور سورہ نمل کے 5ویں رکوع میں خالق و مخلوق کے درمیان فرق مراتب کو
اور سورہ نحل کی آیا 75 میں مالک و مملوک کے درمیان فرق مراتب کو، اور سورہ بقرہ کی آیت 264 میں کر کے دیکھ لو، ریاکاروں اور شہرت پسندوں کے اعمال کے رائے گاہ ہونے کو نادر اور انوکھی مثال سے واضح فرمایا۔ کڈنا ہے تو 264 لبی جتنے 64 لکھیا اس تو ایت پیچھے ہوندی ہے، مطلب اس کو پڑھیں۔ ہاں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى الذی ينفق مالہ رئاء الناس آئی سمجھ بلا ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ كمثل صفوان علیہ تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ترجمہ ہوتا ہے، ایک بار ترجمہ کر دیں میں نے سمجھ آ جائے۔ اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنے صدقوں کو، احسان جتلا کر۔ یار ٹوپی تین میں دیتی سی کہ میں گندی کر دیتی ہوں، کیا بات ہے جی۔ اچھا کڑی میرے والی تو چپ نہیں کرنی جی، دے دیتی ہے شاید پٹک پٹک کیتی رکھنی بات ہے۔ ہاں جی، اور دکھ پہنچا کر اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اے دیکھو نا اس کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال، مولی ویسے ہاتھ کھولی ہوں اگے، اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو، پھر برسے اس پر زور اے بھی ہوے تلکنا جب پتھر تے ایویں کٹا پیا نیری ہے تو کوئی کٹا تھوڑا جہا ڈگ پیا ہے تو کی ہوئی، پھر برسے اس پر زور کی بارش اور چھوڑ جائے اسے چٹیل صاف پتھر۔ کڈی واضح مثال ہے کہ بے ریاکاری والے اعمال میں تھوڑی جی گرد پئی ہے بھی بڑے جی حاجی صاحب نے نیک نے موت دے چٹکے نال ساری عرش گئی ہے جی، یہ سب بیکار ہے جی۔ ہاں جی شب واپس آؤ دھیان کرو۔ اچھا جی، ہاں رائے گاہ نیز یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے، اچھا کہ وہ اگوں آ رہے ہیں منع کر، اور غریبہ فی فن الجدال وہ آیت ہے کہ وارد ہے اس میں جواب کا چلاؤ عجیب طریقے کے ساتھ، انوکھے طریقے کے ساتھ کہ ختم کر دے شبے کو ابلغ وجہ کے ساتھ، یا بیان کی جائیں، بیان کیا جائے اس آیت میں فریق کا حال ان فرق سے وہ جو گمراہ نے واضح مثال کے ساتھ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور کنیا مثالیں دسی عرض کیتیاں نے، اور اسی طرح بیان کیا جائے کی جائے اس آیت میں بت پرستوں کے بتوں کی پوجا کرنے والوں کی قباحت یہ بیان کی جائے، اور بیان کیا جائے فرق خالق اور مخلوق اور مالک اور مملوک کے مرتبے کے درمیان، بیان کیا جائے کس طرح امثلہ عجیبہ کے ساتھ، یا بیان کی جائے ریاکاری اور دکھلاوے والوں کے اعمال کا حبط ہونا، ضائع ہونا ابلغ وجہ کے ساتھ۔ ٹور یاد ٹور کا شابہ۔ اور غریبہ فن جدل میں وہ آیت ہے کہ وارد اس میں جواب کا چلاؤ عجیب طریقہ کے ساتھ کہ ختم کر دے شبہ کو ابلغ وجہ کے ساتھ، یا بیان کیا جائے اس آیت میں فریق کا حال ان فرق سے واضح مثال کے ساتھ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور اسی طرح بیان کی جائے اس میں بتوں کی عبادت کرنے والوں کی قباحت،
اور بیان کیا جائے فرق خالق اور مخلوق کے مرتبہ کے درمیان اور مالک اور مملوک کے مرتبہ کے درمیان امثلہ عجیبہ کے ساتھ، یا بیان کیا جائے اہل ریا اور اہل سمع کے اعمال کا احباط ختم کرنے کا بیان ابلا وجہ کے ساتھ، بغرائب القرآن لیست بمحصورۃ فی الابواب المذکورۃ فاحیانا تکون غریبۃ من جہت بلاغت القرآن و اناقۃ اسلوبہ جی مثل سورۃ الرحمن ولہذا سمیت فی الحدیث بعروف القرآن، احیانا تکون غریبۃ من جہت تصویر سورۃ سعید و شقی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے غرائب نہیں بند ان 5 ابواب کے اندر، جو علوم خمسہ ہیں نا، صرف انہی کے اندر جو بیان ہے ان میں بند نہیں ہے۔ پس کبھی ہوتی ہے آیت غریبہ قرآن کی بلاغت کی وجہ سے اور پیارے اسلوب کی وجہ سے، پسندیدہ اناقت، پسندیدہ اسلوب کی وجہ سے، جیسا کہ سورہ رحمان ہے نا، کون؟ سورہ رحمان، یہ سورہ رحمان، اس کا حدیث پاک میں نام ہے، سونے فرمایا یہ قرآن کی دلہن ہے، عروس القرآن کہا ہے اس کو۔ کیا؟ قرآن کی دلہن، جیسے یاسین کو قرآن کا دل، اس طرح اس کا نام ہے عروس القرآن۔ کس کا؟ رواہ الطبرانی فی الکبیر والبغوی فی شرح السنہ ورمز لہ السیوطی فی الجامع الصغیر انہ حدیث واولہ انزل القرآن علی 7 احرف لکل حرف منہ الحدیث۔ تو ان آخر تے ہے کہ جو ہے نا سورہ رحمان یہ عروس القرآن ہے، یہ قرآن کی دلہن ہے۔ سبحان اللہ جی، سمجھے ہی؟ اچھا جی، اس اچھا، اور کبھی ہوتی ہے آیت غریبہ من جہت تصویر سورۃ سعید و شقی، کہ آیت نے سعید اور شقی کی صورت کی تصویر ایسی کھینچی ہے، اس وجہ سے وہ آیت بڑی انوکھی ہو جاتی ہے جی۔ یہ جو کوئی شاہ صاحب توجہ دلا رہے ہیں ساڈی کو نہیں توجہ، یہ بار بار پڑھنے والے نو پتہ لگتا ہے یار ایس آیت نے دارشہ بن کے رکھ دیتی ہے جی۔ سبحان اللہ جی۔ اچھا جی، نیز یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ غرائب القرآن مذکورہ قسموں میں منحصر نہیں ہے، بلکہ غرائب القرآن کی ان کے علاوہ اور بھی قسمیں ہیں۔ چنانچہ کبھی کوئی صورت اپنی بلاغت اور تعجب خیز اسلوب بیان کی وجہ سے غریب ہوتی ہے، جیسے سورہ رحمان، اسی لیے حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف میں اس کو عروس القرآن کہا گیا ہے۔ اور کبھی کوئی آیت نیک بخت اور بد بخت کی صورت حال کا نقشہ کھینچنے کی وجہ سے غریب ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ احقاف کی آیت 15 سے 18 تک میں نیک بخت اور بد بخت کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کدے گیا۔ اور غرائب القرآن نہیں ہے بند ابواب مذکورہ میں، بس کبھی ہوتی ہے صورت غریبہ بلاغت القرآن کی وجہ سے اور میں پسندیدہ اسلوب، اپنے پسندیدہ اسلوب کی وجہ سے، جیسے سورہ رحمان، اور اسی لیے نام رکھا گیا سورہ رحمان کا حدیث میں عروس القرآن۔ اور کبھی ہوتی ہے صورت یا آیت غریبہ سعید اور شقی کی صورت کی تصویر بیان کرنے کی جہت سے جی۔ اور غرائب القرآن نہیں ہے بند ابواب مذکورہ میں، بس کبھی
ہوتی ہے آیت غریبہ بلاغت القرآن کی جہت سے اور اپنے پسندیدہ اسلوب کی جہت سے، جیسے سورہ رحمان، اور اسی لیے نام رکھا گیا ہے سورہ رحمان کا حدیث شریف میں عروس القرآن۔ اور کبھی ہوتی ہے آیت غریبہ سعید اور شقیق کی صورت کی تصویر کی جہت سے، ظاہر القرآن و باطن، قرآن کا ظاہر اور قرآن کا باطن، اس بارے میں بھی شاہ صاحب تھوڑی سی بحث کرتے ہیں۔ لقد فی الحدیث الشریف لکل آیت منہا ظاہر و باطن بسم اللہ ولکل حد مطلع، فینبغی ان یعلم ان ظاہر هذه العلوم الخمسة هو مدلول الکلام ومنطوقه والباطن۔ صبر البتہ تحقیق وارد ہے حدیث شریف میں ہر آیت کے لیے آیات سے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور ہر حرف کے لیے ایک حد ہے، اور ہر حد کے لیے اطلاع پانے کی ایک جگہ ہے۔ بس مناسب ہے یہ کہ جانی جائے یہ بات کہ ان علوم خمسہ کا ظاہر وہ کلام کا مدلول اور منطوق ہے۔ کلام کا یہ جو 5 علوم قرآن میں بیان ہوئے ہیں نا، ان کا ظاہر تو وہی ہے جس پر یہ دلالت کرتے ہیں، جس پر یہ یعنی جو معنی پڑھ کر ہم سمجھ رہے ہیں اس کا ظاہر وہی ہے۔ باطن کیا ہے؟ وہ شاہ صاحب والباطنو فی تذکیر میں تھوڑا تھوڑا بیان کرتے ہیں کہ ان میں باطن یہ ہے، اور سمجھے ہی قرآن کریم کا ظاہر و باطن امام طبرانی نے معجم کبیر میں، علامہ بغوی نے شرح السنہ میں، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الجامع صغیر میں جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، انزل القرآن علی 7 احرف لکل حرف وفی روایت لکل آیت منہا ظاہر و باطن ولکل حرف حد ولکل حد مطلع۔ سمجھ آئی جی؟ قرآن کریم 7 حرفوں پر نازل کیا گیا ہے، ان میں سے ہر حرف یا ہر آیت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، اور ہر حرف کی ایک حد ہے، اور ہر حد کی ایک جائے اطلاع ہے۔ تے جنہ جنہ اگاں ٹرو گے اینے راز کھل دے جان گے جی۔ جی سبحان اللہ۔ اس ارشاد نبوی کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں، قرآن کریم میں جو 5 علوم صراحتاً بیان کیے گئے ہیں ان کا ظاہر وہ مفہوم اور مدلول ہے جس پر کلام الہی صراحتاً دلالت کرتا ہے، اور ان علوم خمسہ کا باطن الگ الگ ہے۔ ہون پڑھو گو ظاہر قرآن کا اور باطن قرآن کا، البتہ تحقیق وارد ہے حدیث شریف میں ہر آیت کے لیے آیات سے ظاہر ہے اور باطن ہے، اور ہر حرف کے لیے ایک حد ہے، اور ہر حد کے لیے اطلاع پانے کی جگہ ہے۔ گل مک گئی۔ پس مناسب ہے یہ کہ جانی جائے یہ بات کیڑی کہ ان علوم خمسہ کا ظاہر کلام کا مدلول اور کلام کا منطوق ہے۔ جی قرآن کا باطن البتہ تحقیق وارد ہے حدیث شریف میں ہر آیت کے لیے زیادہ پڑھائے ہو۔ اچھا جی، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور ہر حرف کے لیے ایک حد ہے، اور ہر حد کے لیے ایک اطلاع پانے کی جگہ ہے۔ پس مناسب ہے یہ کہ جانی جائے یہ بات کہ علوم خمسہ کا ظاہر وہ کلام کا مدلول اور کلام کا منطوق ہے۔ والباطن فی التذکیر بآلاء اللہ والتفکر فی آلاء اللہ ومراقبۃ الحق سبحانہ وتعالی۔ اور باطن
تذکیر بے آلاء اللہ میں کیا ہے؟ جی وہ تفکر کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، حق سبحانہ و تعالیٰ کا مراقبہ. سنیں چنانچہ آلاء اللہ کے تذکرہ کا باطن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں خوب غور کرنا، نعمتوں میں خوب غور کرنا، اور دل میں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت دھیان رکھنا، یہ ہے مراقبہ، یہ ہے تذکیر. اللہ کا باطن، یعنی ان نعمتوں میں خوب غور کرنا کہ اللہ کی یہ نعمتیں کیسی ہیں، پھر ہر وقت اللہ تعالیٰ اللہ کے دھیان میں رہنا، ادھر توجہ کرنی، یہ ان کا باطن ہے. اور باطن تذکیر بے آلاء اللہ میں غور و فکر کرنا اللہ کے نعمتوں میں اور حق سبحانہ و تعالیٰ کا مراقبہ. یہ صوفیان ہے نا مراقبہ، وہ مراقبہ ہوتا ہے بھی توجہ اللہ وال کرنی، یہ مراقبے میں گیا ہوا ہے، یہی مطلب ہے بھی توجہ اللہ وال. جی کچھ عجیب جہ کر کے کیفیات لفظ دوجہ طرح کڈی رکھ دیں. جی تذکیر بأیام اللہ تعالی هو معرفت مناط المدح والذم والثواب والعقاب من تلك القصص والاتعاظ بها. اور تذکیر بأیام اللہ، جی اس میں تذکیر بأیام اللہ میں باطن کیا ہے؟ ظاہر تو وہی جو آیتوں کا ترجمہ ہم سمجھتے ہیں مسائل، وہ کیا ہے؟ وہ مدح اور ذم کے منات کی معرفت. یہ مدح تے ذم جڑی ہوئی ہے کس وجہ تو ہوئی ہے جی، اور ان قصص سے ثواب اور عقاب کا جو منات ہے وہ سمجھنا، اور پھر اس کے ساتھ نصیحت حاصل کرنی، اس کے ساتھ حاصل کرنی. اور ایام اللہ کے تذکرہ کا باطن، ایام اللہ سے مدح و ذم اور ثواب و عقاب کے اسباب کو پہچاننا اور ان سے نصیحت حاصل کرنا. سنیں اے شابہ سے. اور باطن تذکیر بأیام اللہ میں وہ معرفت ہے مدح اور ذم کے مدار کی اور ثواب اور عقاب کی ان قصص سے، اور نصیحت حاصل کرنی ان کے ساتھ. شاباش شاباش شاباش. تذکیر بأیام میں وہ معرفت ہے مدح اور ذم کے منات کی اور ثواب اور عقاب کی ان قصص سے، اور نصیحت حاصل کرنی ان قصص کے ساتھ. تذکیر بالجنت والنار هو ظهور الخوف والرجاء وجعل تلك الامور كانها بمرء منه. اور تذکیر بالجنہ والنار، تذکیر بالجنہ والنار جتھے یہ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ خوف کا ظہور اور امید کا ظہور. خوف بھی ہوئے تو امید بھی ہوئے، یہ باطن ہے. ان میں باطن یہ ہے. اور بنایا جائے ان امور کو گویا کہ اکھوں دے سامنے نے، گویا کیوں انہاں دا باطن ہے بھی کہ جنت دیاں ایتاں پڑھ کے تو گویا جنت دیاں نعمتاں سامنے نے، جہنم دا مضمون پڑھ کے گویا کہ او ساری سزاواں اے سامنے نے، تے پھر وچکار کھلو کے جنت دی امید تے جہنم کولو ڈر تے اللہ دی ذات نال اے بار بار یا اللہ سونا اس سزا کولو بچائیں تے انہاں نعمتاں تک پہنچائیں. اے دا باطن ہے جی. او ایک نقطے والی تقریر تے جس لے باطن تے پہنچنا ہے پھر باقی بھول گئی، پھر اپنی پہ گئی. ان کو بتائیں حضرت صاحب آ گئے، کرو باہر نکل جاؤ. چلو. اور اچھا جی. اور جنت اور جہنم کے تذکرہ کا باطن دوزخ کا خوف اور جنت کا شوق ابھارنا، اور دوزخ کے دردناک عذابوں اور جنت کی پر لطف راحتوں کو آنکھوں کے سامنے رکھنا.
اور تذکیر بالجنہ والنار میں، اور تذکیر بالجنہ اور باطن وہ خوف کا ظہور اور امید کا ظہور، اور بنانا ان امور کو گویا کہ وہ اس سے مرعن ہیں، یعنی ان کی اکھاں دے سامنے نے جی۔ اور باطن تذکیر بالجنہ والنار میں وہ خوف اور امید کا ظہور اور بنانا ان امور کو گویا کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن وفی آیات الاحکام و استنباط الاحکام الخفیۃ بالفحاوہ والایماء۔ چل جی، اور آیات الاحکام میں استنباط احکام خفیہ کا، جی آیات کے چلاؤ اور ان کے اشاروں کے ذریعے وہاں سے احکام خفیہ کا استنباط، یہ آیات الاحکام کا باطن باطن ہے۔ ایک تو ظاہری سمجھ آ گئے نا جی، سنیں۔ اور آیات احکام کا باطن کلام الہی کے مضامین اور مفاہیم جی جی سے مخفی احکام کا استنباط کرنا، جی اور آیات الاحکام میں اور باطن وہ استنباط کرنا وہ استنباط احکام خفیہ کا، احکام خفیہ آیات کے چلاؤ آیات اور آیات کے اشاروں کے ساتھ اور آیات کے اشاروں کے جی۔ ساتھ، اور آیات الاحکام میں وہ احکام خفیہ کا استنباط آیات کے چلاؤ اور آیات کے اشاروں کے ساتھ۔ جی۔ وفی مخالفت الفرق الباطلۃ هو معرفۃ۔ شاہ صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہیں نا، جی یہ اس تے نہیں جڑا مشہور ہے کہ بھی مادر ذات ولی ہیں تو علم لدنی بیان ہو رہا ہے، پہلوں پڑھیا ہے، جی مطالعے کیتے، جی خلوص نال دین نال جڑے، اللہ دی بندگی تے سونیاں دی غلامی نو اپنا مشن بنایا، پھر اے راز کھلے۔ جی بزرگو اے علم لدنی نہیں جی، اے اس محنت دے اتے مترتب ہوندا ہے جی، وہ جڑی راز دیاں گلاں سمجھ آؤندیاں نے وہی ہو گیا جی۔ جی تے سارا جڑا بھی کسی نو علم نصیب ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور من لدنا علما، لیکن وہ کچھ چیزیں جو خضر علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی تھی بھئی اگلی گل جی بظاہر ہور تے پیچھے ہوندے، اور جڑا آپ نے تینے گلاں دسیاں سن بلا تھی وے او اگے۔ وفی محاجت الفرق الباطلۃ هو معرفۃ اصل تلک القبائح والحاق مثلها بها۔ اور فرق باطلہ اس کا باطن، فرق باطلہ کی محاجت میں جی باطن کیا ہے؟ وہ معرفت ان کے اصل قبائح کی، جی اور الحاق ان کی مثل کا ان کے ساتھ، جی کہ انہوں دی اصل قباحتاں کی سن، پھر اج دیاں جنیاں وہ جیاں قباحتاں نے ساریاں وہی نے جی، جی انہوں دے نال ملانا تے لہذا انہاں قباحتاں کولوں بچنا، اے انہاں دا باطن ہے جی۔ صرف یہ نہیں کہ ماضی دی گل پڑھ چھڈی وہ انہیں اج کیتا سی جی تے اپنی گل دی پرواہ ہی نہیں جی۔ وہ جی میں اج علامہ سروجی دی گل آتی بھی لوگوں تو نیکیاں دے حکم دینا تے آپ جن حوصلہ کیتی پتہ جی، آپ ہیریاں کی نہ پیا جی، تین پرواہ کون کسی شاید جی، یہ مطلب ہے جی، وہی سارا رونا روندے پے نے جی جی جی۔ وہ پھر سارا کچھ سنا کے تو اپنا کپڑا بلیٹ کے جاؤ گے جی، چلو میں تمہیں سمجھ آئی تو پاوے کوئی نہ آئے جی، آؤ چلو سمجھ آئی او پلو بھی او۔ اور آیات احکام کا باطن، اچھا جی، اور گمراہ فرقوں کے مباحثہ کا باطن، ان کی گمراہیوں اور ان کی قباحتوں کی بنیاد پہچاننا۔ بس نقطے دی پچھوں شرارت کتوں شروع ہوئی، او یا جڑا سلاب آ گیا ہے پچھوں ویکھنا ہے بھی یہ بن کتوں روڑیا ہے تے کنے روڑیا ہے۔ وہ سیاڑے آندے نے چور نہ مارو، چور دی ماں مارو بھی ہور نہ جمے، بھئی مثالاں بنیاں نے اس واسطے جی، بھی یہ پچھوں بنیاد پہچاننی تاکہ خود جی بنیاد ساڈے وچ نہ بڑھے، اور اس جیسی گمراہیوں اور قباحتوں کو ان کے ساتھ ملانا ہے۔ لہذا غلطی جندے وچ بھی ہے کہ غلطی غلطی ہے، اتنی حضرت صاحب غلطی کرتے اس میں کوئی حکمت ہے؟
بغری بے مرید قرآن بھی پڑھے تو بھی ریاکاری تھی، پیر صاحب ریاکاری بھی کرتا بھی خلوص ہے جی. ہاں جی. اور فرق باطلہ کی محاجت میں اس میں یعنی وہ آتے ہیں جو ان کے رد میں ان میں باطن کیا ہے، وہ ان قبائے کی اصل کی معرفت یہ بھی قباہتاں کتھوں بڑیاں انہاں وچ، اور الحاق ان قبائے کی مثل کا ان قبائے کے ساتھ، یعنی ہن یہ جی بھی جیڑی قباہت انہاں نال ملدی ہے جا کے جی. اور فرق باطلہ کی محاجت میں باطن وہ معرفت ان قبائل کے اصل کی اور الحاق کو اور اللاحق کرنا ان کی مثل کو ان کے ساتھ جی. ومطلع الظاہر ہوا معرفت لغت العرب والآثار المتعلقت بعلم التفسیر. اچھا یہ مطالعہ و ظاہر کی ہے، ظاہر کی اطلاع کیا ہے، پھر باطن کی اطلاع، اور آخر لفظ ہے کہ اس کے لیے حد ہے جی. وہ مطالعہ و ظاہر یہ ہے کہ لغت عرب کو پہچاننا اور آثار کو پہچاننا جو تعلق پکڑتے ہیں علم تفسیر کے ساتھ، یہ مطالعہ و ظاہر. اس طرح بھی قرآن پاک سمجھ آئے گا آگے. وہ مطالعہ الباطنی ہوا لطف الذہن و استقامت الفہم مع نور الباطن و سکینت القلب واللہ اعلم. اور باطن کا مطلع کیا ہے، ذہن کا پر لطف ہو جانا اور فہم کا سیدھا ہو جانا، اس کے ساتھ باطن کے نور کا مل جانا اور قلب کو سکینہ نصیب ہو جانا. یہ ہے وہ قرآن کا باطن جو بندے کو نصیب ہوا ہے نہیں کہ جم گیا ہوتے. اس تو بعد ایک وائزہ سامعو ما انزل تے واجلت قلوبہم، اور پھر جنیا آتا نے نا وہ پھر سارا عرشہ سامنے میں نا، تو اسی طرح وہ روندے پینے کپی تاری ہوندی پئی ہے. اور جی سنی ہے تے روح نکل گئی، بے ہوش ہو گیا، کنا دنوں بعد ہوش آئی. یہ ساریاں گلاں اس تو بعد شروع ہوندیاں نے جی، چونکہ اسی اس میدان چ نہیں بڑے. اسی تو اجے زہر دے میدان چ بھی نہیں بڑے، اسی تو اجے زہر نال بغاوت کیتی پھردے ہیں. باطن تو بڑی دور دی گل ہے جی. اور ظاہر کی جائے اطلاع عربی زبان جاننا اور ان آثار کو پہچاننا ہے جن کا تعلق فن تفسیر سے ہے. اور باطن کی جائے اطلاع ذہن کا رسا اور فہم کا درست ہونا، بذہن سدھا ہو بھیجیے، اور دل کا نور ایمان سے روشن اور پرسکون ہونا، یعنی جس کا ذہن عمدہ، فہم درست اور دل اعمال صالحہ اور ایمان کی روشنی سے منور ہوگا، فاسد خیالات اور پریشانیوں سے خالی ہوگا، وہ بطن قرآن کو بخوبی سمجھے گا. اور جس میں یہ خوبیاں نہیں ہوں گی اس کے لیے بطن قرآن کا سمجھنا دشوار ہوگا. اور ظاہر کا مطلع وہ لغت عرب کی معرفت اور آثار کی معرفت جو تعلق پکڑنے والے ہیں علم تفسیر کے ساتھ، اور باطن کا مطلع وہ ذہن کا لطیف ہونا، فہم کا سیدھا ہونا نور باطن کے ساتھ، اور قلب کا سکینہ. واللہ عالم ورسولہ بالصواب. ایک منٹ دے ایک منٹ. ہاں جی شاباش جی. اور ظاہر کا مطلع وہ لغت عرب کی معرفت اور آثار متعلقہ بعلم تفسیر کی معرفت، اور باطن کا مطلع وہ ذہن کا لطیف ہونا اور فہم کا سیدھا ہونا، شاباش شاباش نور باطن اور سکینہ قلب کے ساتھ. واللہ عالم ورسولہ بالصواب. الفصل الرابع في بيان بعض العلوم الوهابية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو جی چوتھی فصل اور آخری فصل علوم بعض علوم وہابیہ کے بیان میں جی.
چوتھی فصل بعض علوم وہابیہ کے بیان فصل رابع بھی بیان بعض العلوم الوہابیات من او شاہ صاحب کیا سی اللہ تعالیٰ نے کچھ مجھے علوم دیے ہیں اون دسل لگے جی من جی العلوم الوہابیہ فی علم التفسیر التي سبقت الاشارۃ الیہا. ہاں علوم وہابیہ سے علم تفسیر میں وہ کہ گزر گیا اشارہ ان کی طرف. من کرو علوم وہابیہ سے بھی اللہ نے جڑا عطا کیتے علم تفسیر میں وہ علوم وہابیہ کہ گزر گیا اشارہ ان کی طرف اور پیچھا کے سے کچھ اللہ نے مجھ پر عنایات فرمائی ہیں جی یہ تحدیث نعمت کے طور پر جی. علم وہابیہ سے علم تفسیر میں وہ علوم وہابیہ کے گزر گیا اشارہ ان کی طرف. تو یہ قرآن کی طرف جوڑنے کے لیے بیان کر رہے ہیں اپنی کرامتیں نہیں سنا رہے ہیں جی کہ یہ میرے عرس پہ آ کر کرامتیں سنانی ہیں. کہہ رہے ہیں قرآن کے ساتھ تم بھی جڑو تمہیں بھی اللہ نور نصیب کرے گا جی جی. تعویل قصص الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وللفقیر فی هذا الموضوع رسالۃ مسمات بتعویل الاحادیث. نمبر 1 انبیاء علیہ السلام کے قصص کی تعویل. انبیاء فرماندے نے فقیر کے لیے اس موضوع میں ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے تعویل الاحادیث اور رسالہ چھپا ہوا ہے. قصد کیا مصنف نے اس رسالے میں معجزات کے ثابت کرنے کا اور فلاسفہ اور عقلانیین پر تدلیل کا ان کے خلاف دلیل قائم کرنی. لیکن تعویلات آپ کی اس میں لا یتفق کلیاً مع ظواہر النصوص فلیتنبہ لہ. باقی شاہ صاحب جو کچھ اب جو انہوں نے بیان کیا ہے نا یہ تو قوانین ہے جو تفسیر کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح تفسیر جس طرح باقیوں نے کی ہے تو اس میں اگلے بعد والوں کو پھر گرفت کا حق ہوگا جی. نہیں سمجھ آئی بھائی جس طرح شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے اگلے دور میں کوئی بندہ پیدا ہو اللہ اس کو اس سے زیادہ بصیرت دے دے وہ کہا جی اصول تفسیر میں شاہ صاحب نے اس مسئلے میں تھوڑا ان سے تساہل ہو گیا ہے تو انہوں یہ بھی کافر ہو جائے گا بھی نظام لگا ہے قیامت تک ٹرتا پہ جی جی جی. ہاں جی بچے سنیں ہی من کرنا چلو جی کیے قصص نمبر 1 قصص انبیاء کے قصص کی تعویل اور فقیر کے لیے اس موضوع میں ایک رسالہ ہے جس کا نام رکھا گیا ہے تعویل الاحادیث. مطلب کی انتقال جی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصص کی تعویل اور فقیر کے لیے اس موضوع میں رسالہ ہے جس کا نام رکھا گیا ہے تعویل الاحادیث کے ساتھ. شاباش 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 والمراد من التعویل هو ان يكون لكل قصة وقعت مبدأ من استعداد الرسول من استعداد تعداد یاد الرسول واستعداد قومه بحسب تدبير الله الذي أراده في ذلك الوقت وكأنه أشار إلى هذا المعنى في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعلمك من تأويل الأحاديث. مراد تعویل سے انبیاء کے قصص میں دھیان کریں جی مراد تعویل سے یہ ہے کہ ہر قصے کے لیے جو واقعہ ہوا ہے واقعات اس کے لیے کیا ایک مبدا ہے ابتدا ہے. ہر رسول کی استعداد سے اور ان کے قوم کی استعداد سے جی کہ رسول نے ان کو کیا سمجھایا پھر انہوں نے انکار کیا وہ کیسا ہوا باعتبار اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے وہ تدبیر کے ارادہ فرمایا اس کا اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں آگے سمجھے گویا کہ اشارہ کیا اسی معنی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں
کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُعَلِّمُكَ من تعویل الاحادیث، کہ سکھایا اللہ نے آپ کو احادیث کی تعویل، باتوں کی تعویل. تو آپ نے دونوں نے دسیا سی قبل از وقت تیرے نال انج ہونا ہے تے سنیا جی تے او گاواں والی خواب جڑی سی وہ بھی آپ نے دسی ساری جی. سمجھے پہ اے گل جی. ہاں جی اور چلو جی تے کدے گئے جی. اور مراد تعویل سے وہ یہ ہے کہ ہر قصے کے لیے جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ ایک مبدا ہے رسول کی استعداد سے اور رسول کی قوم کی استعداد سے. یہ پچھوں ساری قوموں کی گل ہو رہی ہے باعتبار یعنی بمطابق اللہ کی تدبیر کے. اسے دو وہ بیماری کہ ارادہ فرمایا اس کا اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں گویا کہ اشارہ کیا اسی معنی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور جی مراد تعویل سے یہ ہے کہ ہے ہر قصہ کے لیے جو واقع ہوا ہے مبدا رسول کی استعداد سے اور رسول کی قوم کی استعداد سے بمطابق اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے. وہ تدبیر کے ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کا اس وقت میں اور گویا کہ اشارہ کیا اس معنی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ میں. ایک منٹ میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے چوتھے باب کے شروع میں فنون تفسیر کی وضاحت کے بعد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں مذکورہ فنون کے علاوہ 2-3 فنون تفسیر کا القاء فرمایا. سیکھنے پیچھے اس فصل میں ان وہبی علوم کی وضاحت فرماتے ہیں کہ فن تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے جن وہبی علوم سے مجھے نوازا ہے ان میں سے انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں کی تعویل کا علم ہے کہ شاہ صاحب کی اس موضوع پر ایک کتاب بھی ہے جس کا نام تعویل الاحادیث ہے. اس کتاب میں شاہ صاحب نے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے تمام واقعات کی تعویل فرمائی ہے. یہاں صرف تعویل الحدیث کا مطلب بیان کرنے پر اکتفا فرمایا ہے جو درج ذیل ہے. تعویل الحدیث کے معنی ہیں کہ باتوں کو ٹھکانے پر لگانا یعنی سمجھانا، واقعات کی تہ تک پہنچانا. یہ اصل گل ہے جی. یعنی انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے جو واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں اور جن کو معجزات کہا جاتا ہے اور خرق عادت خیال کیا جاتا ہے، ان میں سے ہر واقعہ کا نبی اور اس کی قوم کی استعداد کے مناسب ایک مبدا اور سبب ہوتا ہے جو اللہ کی تدبیر کے مطابق اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوتا ہے، مگر وہ مبدا اور سبب نہایت مخفی ہوتا ہے، اس لیے اس واقعہ کو خارق عادت کہتے ہیں. لیکن حقیقت میں وہ واقعہ خارق عادت نہیں ہوتا بلکہ اس کا ایک مخفی سبب اور مبدا ہوتا ہے. اسی مبدا اور سبب کو واضح کرنے کا نام تعویل الاحادیث ہے اور اسی معنی کی طرف اس ارشاد خداوندی میں اشارہ کیا گیا ہے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور سکھلائے گا تجھ کو ٹھکانے پر لگانا باتوں کا، یعنی خواب سن کر اس کے اجزاء کو ذہانت و فراست سے ٹھکانے پر لگا دینا، یا ہر بات کے موقع محل کو سمجھنا اور معاملات کے عواقب و نتائج کو فوراً پرکھ لینا. خدا اور پیغمبروں کے ارشادات، اقوام و امم کے قصص اور کتب منزلہ کے مضامین کی تہ تک پہنچ جانا، یہ سب چیزیں تعویل الاحادیث کے تحت مندرج ہو سکتی ہیں. اس کے بعد شاہ صاحب کی تعویلوں میں سے صرف ایک تعویل نمونہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے جناب نے کیتیاں نے. جو حضرات مزید تعویلیں دیکھنا چاہیں وہ شاہ صاحب کی کتاب تعویل الاحادیث کا مطالعہ کریں جو قدیم زمانہ میں چھپی ہوئی ہے اور حال بھی ہن پھر چھپی ہے جی. تے اوندا جڑا نا
اردو ترجمہ کسی کیتا ہے تو مولوی پہ آدھے ترجمہ اچھا نہیں ہویا کیونکہ پھر ترجمے اپنی سادگی نال۔ شاہ صاحب حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی تعویل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو قوانین نازل کیے گئے تھے ان میں یوم السبت کے احترام کا حکم تھا، ہفتے والے دن کا، مگر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں کچھ لوگ یوم السبت کا احترام نہیں کرتے تھے اور وہ ایلا والے اور مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا ہے کہ کوئی نہیں۔ اچھے شاہ صاحب جڑی تعویل کیتی ہے ضروری نہیں کہ بھی جڑی کوئی شاہ صاحب تعویل کرنے پہ حرف آخر ہو گئے وہ اس تو بعد یہ توجیہ اور کوئی نہیں ہو سکتی، یعنی شاہ صاحب جڑی کیتی تو سنا رہے ہیں کہ اس کا بھی ایک مبدا ایک سبب ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ مچھلیاں پھڑنیاں نہیں سن انہیں پھڑیاں، اللہ تعالیٰ نے ان مچھلیوں کا مزاج فاسد کر دیا اور ان میں سڑاند پیدا کر دی، جن کو وہ ہفتہ کے روز پکڑتے تھے، پھر جب انہوں نے وہ سڑی ہوئی خراب مچھلیاں کھائیں تو ان کا مزاج بھی خراب ہو گیا اور ان کے بدن میں غیر ضروری بال نکل آئے، رفتہ رفتہ ان کے بدن متغیر ہو کر بالکل بندروں جیسے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قانون خدا بندی کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ان پر ذلت اور خواری مسلط فرما دی، تو وہ ذلیل بندر ہو گئے اور یہ سزا ان کے احوال سے قریب تر تھی، اس لیے ان کو یہی سزا دی گئی کہ انہیں جیڑی شے کو ڈکیا ہے اس نو کھادا ہے تو لہٰذا ان کی سزا ملنی چاہیے جی۔ یہ بھی اس طرح کر کے ایک توجیہ کی جی۔ ہاں جی شابہ جی اگے۔ ومنها تنكيح العلوم الخمسة التي هي منطوق القرآن العظيم وقد مر تفصيلها في أول الرسالة فليرجع إليه۔ علوم وہابیہ میں سے شاہ صاحب فرماتے ہیں علوم خمسہ کی تنقیح وہ جو کہ قرآن کا منطوق، قرآن عظیم کا منطوق ہے، بھئی 5 علوم قرآن پاک کے اصل مرکزی چیز نے جڑے پیچھے شروع بیان کیتے نے، کہتے ہیں تحقیق گزر گئی ان کی تفصیل رسالے، اسی رسالہ کیڑا کہ شروع میں رجوع کیا جائے اس کی طرف، جڑا پیچھے بیان کیتا ہے نا سارا بھی 5 علوم نے اور ان کے اندر یہ ان کی یہ تعریف ہے، یہ بھی اللہ نے بھی مجھے عطا فرمایا تھے، واقعتاً ایک کمال ہے جی۔ انہوں پڑھا جائے تو پھر قرآن پاک نو غور کیتا جائے تو پھر 5 چیزاں بار بار سمجھ آتی ہیں جی۔ ہاں جی، اور ان علوم سے علوم خمسہ کی تنقیح وہ علوم خمسہ جو کہ قرآن عظیم کا منطوق ہیں اور تحقیق گزر گئی ہے تفصیل ان کی رسالے کے اول میں، بس چاہیے کہ رجوع کیا جائے اس کی طرف جی۔ خمسہ کی تنقیح وہ جو کہ قرآن عظیم کا منطوق ہے اور تحقیق گزر گئی ہے تفصیل ان کی رسالے کے اول میں، بس چاہیے کہ رجوع کیا جائے اگے جی۔ ومنها ترجمة القرآن الكريم باللغة الفارسية بوجه قريب من النص العربي في مقدار الكلمات وفي التخصيص والترميم وغير ذلك، وسميتها بفتح الرحمن في ترجمة القرآن، وقد تركت هذا الشرط في بعض المواضع خوفا من عدم فهم القارئ بدون تفسير۔ شاہ صاحب فرماتے علوم وہابیہ میں سے ایک اللہ کا فضل مجھ پہ یہ ہوا کہ قرآن کریم کا ترجمہ فارسی لغت میں، کیا قرآن کریم کا ترجمہ فارسی لغت، صرف ترجمہ نہیں نا، ایسی وجہ بے وجہ قریب، ایسی وجہ کے ساتھ جو قریب ہے نص قرآنی سے کلمات کی مقدار میں، تخصیص اور تعمیم میں بالکل پورے لفظ تے انہیں برابر، اے بھی اللہ کی طرف ہوتی ہے جی۔ ایک ہی ہے اے آتی ہے جی، اور نام رکھا میں نے اس کا فتح الرحمن فی، لیکن کہتے ہیں کچھ مقام جڑے مشکل سن بھی لوگوں نے سمجھنا اتنے تھوڑے جے لمبا کرنا پیا ترجمہ، ورنہ جتنا قرآن اُنّا ہی لفظ ترجمہ، اور تحقیق چھوڑا میں نے اس شرط کو بعض مواضع میں خوف کرتے ہوئے قاری کے عدم فہم سے بغیر تفصیل کے
اتنے تھوڑا جہا زیادہ کیتا ہے جی تے ترجمہ ملتا ہے آپ دا فارسی والا. چلو جی. اور ان علوم سے قرآن کریم کا ترجمہ ہے لغت فارسیہ میں ایسی وجہ کے ساتھ جو قریب ہے نص عربی سے. کس میں قریب ہے؟ کلمات کی مقدار میں جنہیں قرآن دے الفاظ انہیں ترجمے دے، اور تخصیص اور تعمیم میں عام تلے عام خاص تلے خاص لفظ. اور اس کا غیر نام رکھا میں نے اس کا فتح الرحمن فی ترجمہ القرآن، اور تحقیق چھوڑ دیا میں نے اس شرط کو بعض مواضع میں خوف کرتے ہوئے قاری کے عدم فہم سے بغیر تفصیل کے. جی. اور علوم وہابیہ سے قرآن کریم کا ترجمہ ہے لغت فارسیہ کے ساتھ ایسی وجہ کے ساتھ جو قریب ہے نصوص نص عربی سے کلمات کی مقدار میں اور تخصیص اور تعمیم میں اور اس کی طرح. اور نام رکھا میں نے اس کا فتح الرحمن فی ترجمہ القرآن. اور تحقیق چھوڑ دیا میں نے اس شرط کو بعض مواضع میں خوف کرتے ہوئے قاری کے عدم فہم سے بغیر تفصیل کے. ومنها علم خواص القرآن الکریم وقد تکلم جماعت من المتقدمین فی خواص القرآن من وجہین وجہ کالدعاء و وجہ کالسحر اعوذ باللہ منہ. اور علوم وہابیہ سے علم ہے قرآن کریم کے خواص کا. علم ہے قرآن کریم کے خواص. اور تحقیق کلام کیا ہے کہ جماعت نے متقدمین سے قرآن کے خواص میں. اور دم درود دو وجہ سے. ایک وجہ مثل دعا کے اور ایک وجہ مثل جادو کے. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جادو سے. سنی جے گل یہ بھی انہیں کی کیتا اس طرح انہیں کیتا. اور ان علوم وہابیہ میں سے قرآن کریم کی خاصیتوں کا علم ہے جس میں مخصوص دھیان کرا جو مخصوص آیتوں مبارک دعاؤں اور اسماء حسنہ اللہ کے نام کی خاصیتوں اور برکتوں سے بحث کی جاتی ہے کہ یہ پڑھا جائے اتنی بار پڑھا جائے تو کیا ہوتا ہے. سنیں بھی اے اللہ تعالیٰ نے شاہ سمجھنے اللہ تعالیٰ میں نے یہ چیز دیتی ہے. متقدمین میں سے کچھ حضرات نے قرآن کریم کو دعا اور وظیفہ کی طرح پڑھنے کی خاصیتیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ پڑھا جائے تو یہ حاصل ہوتا ہے. جی. اور کچھ لوگوں نے قرآن کریم کو ساحر اور جادو کی طرح استعمال کرنے کی خاصیتیں بیان کی ہیں. مثلاً بعض کتابوں میں ہے نعوذ باللہ اگر کسی کی نکسیر بہتی رہتی ہو تو قرآن کریم کی فلاں آیت مریض کی پیشانی پر نکسیر کے خون سے لکھنا یا پیشاب سے لکھنا باعث شفا ہے. یہ طریقہ بالکل حرام ہے جی. یہ موجود جی کتاباں میں انہوں نے بطور جادو استعمال کرنا نہیں. اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. سمجھے ہی انہوں کو چلو. البتہ پہلا طریقہ صحیح ہے اور اس طرح مزید خاصیتیں بیان کرنا جائز ہے. جی ہوں اگلا پڑھو عبارت اور ان سے من کر لینا. اور ان علوم وہابیہ سے چوتھا تے آخری علم ہے قرآن کریم کے خواص کا اور تحقیق تکلم کیا ایک جماعت نے متقدمین سے قرآن کے خواص میں دو وجہ سے. اور جڑا بیماری ریاض الصالحین میں نے پورا باب تو سنایا وہ خواص قرآن ہی ہیں. خاص خاص صورتوں دے فائدے بے عدہ آیتاں پڑھے محفوظ رکھے تے دجال دے فتنے کو محفوظ ہے. جی
یہ خواص ہی ہیں نا سارے جی. بھی آخری وقت سورہ یاسین پڑھو اس پر آسانی ہوتی ہے, یقین ہے. سورہ فاتحہ شریف جڑی ہر مرض دی شفا ہے, انی باری پڑھو دم کرو پلاؤ, تو کی نے سارے یہ خواص ہی نے نا, کی بیان نے بول چاہ. حد ہو گئی یار, پڑھی لکھی بیوی مل گئی تب بھی نہیں بولتا پہ جی. ہاں جی, تو کیا کیا اور تحقیق تکلم کیا ہے کہ جماعت نے متقدمین سے خواص القرآن میں دو وجہ سے, ایک وجہ مثل دعا کے اور ایک وجہ مثل جادو کے. اعوذ باللہ منہ جی. اور علوم وابیہ سے علم ہے قرآن کریم کے خواص کا, اور تحقیق تکلم کیا ہے ایک جماعت من المتقدمین نے خواص القرآن میں دو وجہوں سے, شاباش دعا کے اور ایک وجہ مثل جادو کے. اعوذ باللہ منہ وقد فتح اللہ علی الفقیر بابا براء ما نقل من خواص القرآن ووضع فی حجری جمیع الاسماء الحسنى ول ہل کی ہویا والعدیت مرتم واحدہ وقالا. اور تحقیق کھولا اللہ تعالیٰ نے فقیر پر ایک دروازہ, ما نوکلا من خواص القرآن کے علاوہ, جو کچھ بزرگوں نے خواص بیان کیے ہیں نا, اس کے علاوہ بھی اللہ نے فقیر پر ایک دروازہ کھولا ہے. اور وہ اللہ کی عطا بتا رہے ہیں کہ رکھا اللہ تعالیٰ نے میری جولی میں رکھ دیے سارے اسماء حسنہ اور آیات عظمیٰ اور عدیہ مبارکہ ایک ہی مرتبہ, اور اللہ کی طرف سے گویا آواز آئی یہ ہماری طرف سے عطا ہے استعمال کے لیے. جی علامہ اقبال جڑا ہے نا اسے گل ول تے اشارہ کیتا ہے کہ بھئی کر خود ہی کو بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری کیا رضا ہے کہ کوئی نہیں ہے. یہ علامہ جڑی گل کیتی اس نے سمجھو نا بھی تو اس وال اشارہ ہے نا کہ بھی اینے اچے ہو جو اللہ تہاڈے نال پیار کرے, گویا کہ آواز آوے بندہ تو کی چاہنا ہے. جی 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 سبحان اللہ. ایڈی پیار نال ایڈی محنت نال دین پڑھاؤ جی, اللہ بندے کو پوچھے پیار نال یہ جگہ چھوٹی تو اسے وڈی دے دینے ہیں جی, لیکن پہلے خلوص نال پڑھو پڑھاؤ تو پھر کم ہوے گا, اس تو بغیر کھ بھی نہیں جی. یہ شاہ صاحب دستے جی, لیکن پہلے دین نال جڑو اندروں, جس لئے جڑ جاؤ نا محکمے وچ بھرتی ہو پھر گل ہے جی. تو سنے ہوں. اور تحقیق کھولا اللہ تعالیٰ نے فقیر پر ایک باب, ما نوکیلا اگو من بیانیے ما نوکیلا من خواص القرآن کے علاوہ, وہ جو نقل کیے گئے ہیں خواص قرآن سے ان کے علاوہ, اور رکھا اللہ تعالیٰ نے میری جھولی میں جمیع اسماء حسنہ اور آیات عظمیٰ اور عدیہ مبارکہ مرتم واحدہ, اور فرمایا یہ عطا ہے ہماری استعمال کے لیے. اور تحقیق کھولا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقیر پر ایک باب ما نقل من خواص القرآن کے سوا, اور رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری جھولی میں جمیع الاسماء الحسنہ اور آیات عظمیٰ اور عدیہ مبارکہ مرت واحدہ, اور فرمایا یہ ہماری عطا ہے استعمال کے لیے. بے انہوں تسی استعمال کرو, دم کرو. وَلَكِنَّ كُلَّ آیَةٍ وَاسْمٍ وَدُعَاءٍ سنیں چنانچہ شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی منقول خاصیتوں کے علاوہ ایک دروازہ ناچیز بندہ پر کھول دیا, اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء حسنہ آیات عظمیٰ اور مبارک دعاؤں کو میری گود میں رکھ دیا, اور فرمایا کہ یہ ضرورت کے موقع پر
دعا کی طرح استعمال کرنے کے لیے ہمارا عطیہ ہے جی ولكن كل آية واسم ودعاء مشروط بشروط لا تغطها قاعدة بل قاعدتها انتظار عالم الغيب كما يكون في حالة الاستخارة حتى ينظر بأي آية أو اسم إليها يشار إليه من عالم الغيب فيقرأ تلك الآية بالاسم على طریقہ مقررۃ عند شاہ سے فرماندے نے لیکن ہر آیت اور ہر اللہ کے نام اور ہر دعا کے لیے جی ہر آیت ہر اسم ہر دعا مشروط ہے چند شروط کے ساتھ نہیں ضبط کر سکتا ان شروط کو کوئی قاعدہ دیکھو بے انج کرو انج نہیں من سنا جی بلکہ قاعدہ ان کا عالم الغیب کا انتظار ہے عالم الغیب نہیں غیب کے جہان کا انتظار جیسا کہ ہوتا ہے استخارے وچ کی ہوندا ہے کہ بھی اللہ دے پاسوں طلب خیر کرنی جڑا حدیث پاک جے حتیٰ کہ غور و فکر کرے کس آیت کے ساتھ یا کس اسم کے ساتھ اشارہ کیا گیا عالم الغیب سے یہ اللہ دے پاسے انہوں الہام ہوئے گا پس پڑھے وہ آیت یا اسم طریقہ پر جو مقرر ہے اہل فن کے نزدیک کہ بھی کتنی بار پڑھنا ہے پھر اس کو پڑھ کر دم کرے جو کرے گا تو اللہ اس پر وہ فائدہ دے گا جی یہ بھی اللہ دے پاسوں ایک چیز نصیب ہونی ہے تو ہے جی سنے ہی ایک رسمی تویز سمجھے ہی لیکن ہر اسم خدا بندی دھیان سنے دھیان نلوے آیات قرآنی اور مبارک دعا چند شرطوں کے ساتھ مشروط ہے جن کو کسی قاعدہ کے تحت میں نہیں لایا جا سکتا بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی حاجت اور ضرورت پیش ہے یا کوئی حاجت مند درخواست کرے تو غیبی اشارہ کا انتظار کرے جس طرح استخارہ میں غیبی اشارہ کا انتظار کیا جاتا ہے پھر دل میں عالم غیب سے جو اسم خدا بندی یا آیت ڈالی جائے اس کو اس طریقہ پر پڑھے جو اہل فن کے نزدیک مقرر ہے کیا مقرر ہے مثلاً اے مقرر آئی مثلاً مریض پر بھی وہ پڑھ کر مریض کو دم کرے یا پانی پر یا کسی میٹھی چیز پر پڑھ کر دم کرنا تو پھر ان کو بھی کھا لا یا حاجت مند کو خاص وقت میں خاص تعداد کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت کرنا یا تویز کے طور پر لکھ کر دینا یا زعفران سے کسی پیالی تشتری رکابی میں لکھ کر مریض کو پلانا وغیرہ اے بجڑن طریقہ کار جڑن تاں جس لئے پہلے کرے غیبی اشارہ ہونا ہے جی یہ نہایت قیمتی باتیں اور کارآمد نکات ہیں جن کو شاہ صاحب نے اس رسالہ میں جمع فرمایا آ جڑا جی ان سے استفادہ کرنا قارئین کا کام ہے اور یہ آخری گل نہیں ساری کتاب جڑی وہ آخری گل پہ کر دینی بھئی اور قرآن کریم کو کما حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اس رسالہ سے استفادہ کرنے کی اور قرآن کریم کو کما حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علوم قرآن کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی راہ ہموار فرمائیں آمین یا رب العالمین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین چلو جی اوکے دے گیا لیکن ہر آیت اور ہر اسم اور ہر دعا مشروط ہے شروط کے ساتھ نہیں ضبط کرتا ان کو کوئی قاعدہ بلکہ قاعدہ ان کا انتظار ہے عالم الغیب کا جیسا کہ ہوتا ہے استخارہ کی حالت میں حتیٰ کہ نظر کرے کس آیت کے ساتھ یا کس اسم کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے اس کی طرف اجڑ انتظار کر رہے عالم الغیب سے پس پڑھے اس آیت کو یا اسم کو اس طریقہ پر جو مقرر ہے
اہل فن کے نزدیک ہے بے انہوں پڑھ کے پھوک مارنا ہے لکھ کے دینا ہے یا انہوں آخنا ہے انی واری آپ پڑھ مختلف طریقے ہوندے نے جی بہذا وهذا ما پھر من کر لینا وهذا ما قصدت إراده في هذه الرسالة والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا اور یہ وہ ہے اور یہ وہ ہے کہ قصد کیا میں نے اس کے لانے کا اس رسالے میں او پہلے صفحے تو لے کے ہون تک مدا کو بھی آخری آیت تبیز نے دو اور حمد اللہ کے لیے اولاً و آخراً وہ ترجمہ تو کر لو کاتب صاحب اور ظاہراً و باطناً تاریخ لکھ لا پھٹو پھٹ جی اور لیکن ہر آیت اور ہر اسم اور ہر دعا مشروط ہے شروط کے ساتھ نہیں ضبط کرتا اس کو کوئی قاعدہ بلکہ اس کا قاعدہ عالم الغیب کا انتظار ہے جیسا کہ ہوتا ہے استخارہ کی حالت میں حتیٰ کہ نظر کریں کہ کون کس آیت کے ساتھ یا کس اسم کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے اس کی طرف عالم الغیب سے پاس پڑھے اس آیت کو یا اسم کو طریقہ پر جو مقررہ ہے اہل فن کے نزدیک اور یہ ہوا کہ ارادہ قصد کیا ہے میں نے اس کے لانے کا اس رسالہ میں والحمدللہ اولا وآخرا وظاہرا والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم